اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد، آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عزا پہ مجلس حسین میں بارگاہ جلیلۃ القدر میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار عالیہ میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ سید علی حسین نقوی مرحوم و مغفور خالق کونین ان کے درجات میں مزید اضافہ فرمائے۔ اس خاندان کے جتنے بھی بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، خالق انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے۔ سید حیدر علی اور ان کے بھائی کی یہ محنت اور کوشش، کاوش بارگاہ عزدی میں شرف قبولیت حاصل کی۔ خالق سلسلہ عزاداری کو ان کی نسلوں میں جاری و ساری۔ بہت بڑا مجمع ہے، مشکل ترین دعاؤں کے لیے مل کے با آواز بلند صلوات۔ وعدہ وفا ہو گیا، حاضری ہو گئی، اور بارگاہ عظیم کا زیارت بھی نصیب ہو گئی۔ زیادہ سمع خراشی نہیں کرنی، آپ توجہ فرمائیں گے تو میں کچھ لفظ ایسے ارسال کروں گا جو باب علم کی خیرات ہے، جنہیں علم کی قدر ہے، الفاظ کی شناس ہے، اور جو ادب سننا پسند کرتے ہیں، جو منبر کی تہذیب سے واقف ہیں، جنہیں معلوم ہے کہ ذاکر کو ذکر کس سلیقے سے کرنا چاہیے۔ میں نہ تو کبھی داد کے لیے پڑھتا ہوں، نہ ہی تعداد کے لیے۔ میرا اعتماد ہے بادشاہوں پہ، اور بادشاہوں کی خوشنودی کے لیے میں ذکر کرتا ہوں۔ عرصہ 20-22 سال سے میرا سلیقہ رہا ہے کہ میں فرش عزا پہ بیٹھے عزاداروں سے کبھی بھی تلخ گفتگو نہ تو کرتا ہوں، نہ میری یہ اصولوں میں ہے۔ جو جہاں بیٹھا ہے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، وہ صرف توجہ ہے، کیونکہ آپ کے فرش عزا پہ صرف بیٹھ جانے کا اجر میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا۔ ذکر سننا، ذکر سن کے اس کے ساتھ بولنا، پتہ نہیں اس کا کیا اجر ہے، وہ سیدہ ملکہ عالمیان جانتی ہیں، ہم ان سے بالکل واقف نہیں ہیں کہ غم حسین کا اجر کیا ہے۔ اجازت ہو تو میں نوکری آغاز کرتا ہوں۔ جتنی آپ نے ماشاءاللہ کہی ہے اتنی ہی نوکری دیتا ہوں انشاءاللہ۔ تھوڑا سا بولیے گا تاکہ مجھے تنہائی کا احساس نہ ہو۔ میں پہلے ایک شعر پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے اذہان کا مجھے اندازہ ہو جائے، آپ کتنی متوجہ ہیں، کتنا آپ کا ذہن ذکر کی جانب۔ جہاں پر ظلم آرائی بہت ہے، دعا فرمائیے۔ آپ جی مولا آپ کو آباد رکھے، ولایت امیر کے لیے آپ کوشاں ہیں، خالق کونین آپ سب کو سلامت رکھے۔ جہاں پر ظلم آرائی بہت ہے، وہاں بس ایک مولا ہی بہت ہے۔ اللہ آپ کا آباد رکھے، حسین عزتوں کے ساتھ سلامت رکھے۔ حق ادا ہو گیا، یقین جانا۔
کمال کر دیا جی، میں سلام پیش اچھا اندازہ نہیں تھا لیکن آپ توقع سے زیادہ بول پڑے، مولا کی قسم۔ میں ادب میں ملفوظ ایک شعر آپ کے حوالے کرنا، سید دعا کرنا، چونکہ اس وقت 300 سے زیادہ ملک ہیں دنیا میں۔ کتنے؟ 300 سے زیادہ، چھوٹے بڑے ملک ملا کے اور جزائر ملا کے 300 سے زیادہ مملکتیں بنتی۔ ہر ملک کا الگ بادشاہ ہوتا ہے، ہر ملک کی الگ فوج ہوتی ہے، ہر ملک کا الگ خزانہ ہوتا ہے، ہر ملک کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، اور ہر ملک کا الگ ایک پرچم ہوتا ہے۔ 300 ملکوں میں سے کوئی ملک ایسا نہیں، چاہے وہ جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، جس کا پرچم اس کی سرحد کے باہر کوئی لہرائے۔ کائنات کا پہلا اور آخری بادشاہ ہے حسین، جس کا علم جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے لگائے۔ اللہ آپ کا آباد و شاد رکھے، اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہوں۔ میں نے پہلے کہا تھا میں تہذیب سے نوکری دیتا ہوں، جس کا جتنا دل چاہے وہ اتنا ساتھ دے، تاکہ مجھے تنہائی کا چہروں پہ رونق بھی آ گئی تو میں راضی ہو گیا۔ اللہ آپ کا آباد رکھے۔ کائنات کا انوکھا ترین شہنشاہ ہے حسین، جو ایسا بادشاہ ہے کہ جس کا علم دنیا میں جو بھی جب بھی جہاں بھی چاہے وہ لگا سکتا ہے۔ اچھا یہ حسین کی بادشاہت بالکل مختلف ہے، جو ذہنوں سے ماورا ہے، عقلوں سے ماورا ہے۔ جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر بھی امام حسین کی نالین کے ذرے بھی نہیں ملتے۔ آپ خاموش ہو گئے، میں بالکل حق پڑھ رہا ہوں۔ فطرت نہیں بدلتی، بادشاہ حسین نے بدل کے دکھائی۔ دیکھیے ہم نے کسی کو پہچاننا ہو، یہ فکرہ ضائع نہ ہو جائے، ہم نے کسی کو پہچاننا ہو تو ہم چراغ جلا کے دیکھتے ہیں، حسین بجھا کے دیکھتا۔ اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، تھوڑا بیدار ہو جائیں تو میں پڑھوں۔ ہم چراغ جلا کے دیکھتے ہیں کون اپنا ہے کون پرایا ہے، حسین بجھا کے دیکھتا ہے۔ ہم نے کسی کو کم تر کہنا ہو تو مشہور محاورہ ہے، چھوڑو جی اس کی کیا حیثیت ہے، وہ تو خاک ہے، وہ تو خاک برابر ہے۔ دشمن نے دریا چھینا، حسین نے مٹی کو اتنی عزت عطا کی، مٹی سجدہ گاہ بن گئی۔ پڑھتے رہنا ہے، پتہ نہیں کب تک زندگی ہے، کب تک نوکریاں دینی ہیں۔ میں شہید کا فرزند ہوں اور میرا اپنا کوئی اس میں نہ تو نام ہے نہ میری پہچان ہے، بس حسین کا چھوٹا سا بہت معمولی سا نوکر ہونے کے ناطے ایک فکرہ نوجوانوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فکرہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ زندگی کا سارا دار و مدار پانی پر ہے، اناج پانی سے اگتا ہے، ہریالی پانی سے ہوتی ہے، آبادی پانی سے ہے، انسان کی زندگی منسوب ہے پانی سے۔ دشمن نے سوچا انسان کی زندگی پانی سے منسوب ہے، دشمن نے پانی پہ قبضہ کیا، حسین نے کربلا میں پانی کی ماہیت بدل دی۔ کربلا میں جنہوں نے پانی پیا وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ زندہ ہیں۔ کیا پڑھا جائے یار، مولا آپ کا آباد رکھے، اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو، مولا آپ کی ہمیشہ زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، خالق آپ کی مشکل ترین مرادیں پوری فرمائے۔ یہ حق ہے جیسے آپ بول پڑے مولا کی قسم۔ دشمن نے سمجھا زندگی پانی میں ہے، دشمن نے دریا پہ قبضہ کیا، بادشاہ نے پانی کی ماہیت بدل دی۔ یا علی یا علی، بادشاہ نے بسم اللہ سے مل کے جواب دیا کرو نعرے کا، یا علی یا علی۔ سلامت رہی، مولا کی قسم خرید لیا، امام زمانہ آپ کا۔ سید دعا کرنی
بڑا چھوٹا سا نوکر امام حسین، لیکن خیرات میں مانگتا ہوں حسین شاہوں سے۔ پانی کی ماہیت بدل دی میرے بادشاہ حسین نے۔ کربلا میں جنہوں نے پانی پیا وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ زندہ ہیں۔ علم جگہ جگہ صرف حسین کا ہے، جلوس گلی گلی میں حسین کا ہے، زندہ باد فقط حسین ہے، نعرے حسین سے منسوب ہے، زندگی حسین سے منسوب ہے۔ جتنا پانی اس وقت روئے زمین پر ہے یا آسمان سے برستا ہے، وہ اس میں سے زیادہ تر حصہ پانی کا صرف حسین کے صدقے میں بانٹا جاتا ہے۔ سبیلوں کی صورت میں لنگر سب سے زیادہ حسین کا تقسیم ہوتا ہے۔ یہ بادشاہت ہے اور بادشاہت کا الگ سے نظام ہے۔ یہ ابھی آپ 40 دیکھیں گے، لائیو چلے گا کربلا میں۔ آج بھی میں کوٹیشن پڑھ رہا تھا نیٹ پہ کہ بہت بڑا اجتماع استفاع کربلا معلیٰ میں ہونا ہے، اور لوگ آپ کو پتہ ہے جو ظاہر بیٹھے ہیں میری گواہی دیں گے، وہ نجف سے کربلا پیدل جاتے ہیں، مشی کرتے ہیں، اور دائیں بائیں لنگر بانٹنے والوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے جو زائرین کی خدمت کرتے ہیں اور لنگر تقسیم کرتے ہیں۔ یہ نظارہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ 80 میل تک اتنا سا بھی وقفہ نہیں تھا جہاں لنگر بانٹنے والا کوئی موجود نہ ہو۔ اجتماع ہوتے رہتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے رہتے ہیں، اکٹھ ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، یہیں لاہور میں کوئی بڑا جلسہ ہو جائے پورا ٹریفک کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کب اختتام ہوگا، کب لوگ گھروں کو جائیں گے، کب سکون ہو جائے گا۔ 4 سے 6 کروڑ لوگ ہوتے ہیں 40 پہ، چہلہ میں امام حسین پہ 4 سے 6 کروڑ کہہ دینا آسان ہے۔ اور بادشاہت دیکھیں امام حسین کی، کیا سخاوت ہے اور کیا کرم ہے شہنشاہ حسین کا۔ کتنے عظیم ہیں وہ لوگ جو حسین کو دل سے مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں۔ 40 پہ میں خود موجود تھا، 80 میل کے ایریا میں ارد گرد لنگر بانٹنے والے تھے۔ یہاں تھوڑا سا مجمع جمع ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ لوگ روڈ پر موجود تھے جب لنگر بانٹنے والوں نے کہا لگتا ہے ابھی زائر پہنچے نہیں۔ اللہ آپ کا آباد رکھے۔ آپ جی لگتا ہے ابھی زائر پہنچے نہیں۔ پیدل چلتے ہیں زائرین، 80 میل پیدل چلتے۔ پھر سن لو 80 میل کا فاصلہ، زائرین عشق میں پیدل چلتے۔ کل بھی میں نے فکرہ کہا، اور اس سال میں نے بہت زیادہ اس فکرے کو بار بار دہرایا۔ جتنے نوجوان بیٹھے خاص طور پر متوجہ ہو جائیں، جو بسم اللہ جی آ جائیں ماشاءاللہ بہت ہی نامور ہستی اور بین الاقوامی، ماشاءاللہ بین الاقوامی شہرت، جناب ملک منتظر مہدی صاحب۔ بس میں ان کے انتظار میں تھا۔ یہ بڑی کاریگری ہوتی ہے جی۔ میں بسم اللہ چلیے تھوڑا سا پڑھ لوں۔ یہ ابھی مجھے 3 منٹ ہوئے پڑھتے ہوئے، 5-7 منٹ اور پڑھ لوں۔ پتہ نہیں آپ مصروف لوگ ہیں، پھر آگے جا کے نوکریاں دینی ہوتی ہیں۔ 80 میل پیدل چلتے ہیں زوار، امام حسین بادشاہ کے زوار۔ ٹیلی ویژن بھی دکھا رہا ہے، بتا بھی رہا ہے، لیکن پھر بھی جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے، وہ اعتراض کرنے سے باز نہیں آتے۔ مجھے کسی نے کہا کہ یہ واقعی پیدل چلتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی۔ تھکتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا کیونکہ جنت سے جنت جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ نہیں آیا جو نہیں بولا، وہ سمجھے میں آیا ہی نہیں تھا اس مجلس میں۔ مرشد مولا تیرے بچوں کی زندگی کرے، نسلیں آباد رکھے۔ یہ فکرہ سب سے پہلے میں نے کہا، کیونکہ جنت سے نجف اشرف سے کربلا معلیٰ کا سفر ہے۔ جنت سے جنت جانا ہوتا ہے۔
کون سمجھے نجف اور کربلا کو؟ کربلا کی کاف اور نجف کی نون کو جمع کریں تو کن بنتا ہے. دو حرف ملے تو کن بنتا ہے. اللہ زندگی کرے، امام زمانہ آباد و شاد. تو اس لیے یہ بادشاہت عظیم ہے. یکم محرم سے آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ پہ حسین کی مجالس، جلوس، عزاداریاں، سبیلیں، لنگر. کوئی تھکا؟ کوئی بھی نہیں تھکتا. ہر کوئی اپنے عشق میں. فکرہ جو میں کہنے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہوں، جتنے نوجوان بیٹھے ہو، آج کل میڈیا کا دور ہے. مرشد، میں آپ کے بھی ذمہ لگا رہا ہوں، اس فکر کو جتنا عام کر سکتے ہیں کر دیجیے گا. یہ آج کل بڑی کویسچننگ ہوتی ہے نیٹ کے اوپر، یہ کیا ہے تو یوں کیوں ہے، ماتم آپ کیوں کرتے ہیں، زنجیر زنی کیوں کرتے ہیں، قمع کیوں مارتے ہیں. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ میں سید زادہ ہوں. اس بات کو رائے گاہ نہ کیجیے گا، داد کے لیے پڑھ ہی نہیں رہا. کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جواب دینے کی. یہ ذکر پہ میرا ہاتھ ہے، مجھے اس کی قسم. ضرورت بنتی نہیں ہے جواب دینے کی. انہیں صرف ایک فکرے میں جواب دیا کرو. جو بھی پوچھے ماتم، زنجیر، قمع کیا ہے، اسے کہو یہ عشق حسین ہے. بس کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ہم کسی کے پابند نہیں ہیں کہ ہم جواب پہ ہمیشہ دیتے ہی رہیں جواب کہ یہ یوں ہے، یہ یوں ہے. اور نیچے ایک فکرہ لازمی لکھا کرو کہ شکر کرو ہمیں پوچھنے کی عادت نہیں ہے. خام خواہ لوگوں نے عادت بنا لی ہے. بچوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو یوں کیوں ہے. بھئی ہمارا اپنا عشق ہے. عشق ہے مولا کی قسم. 1400 سال سے کوئی تھوڑی کوشش ہوئی عزاداریاں روکنے کی. آپ کے سامنے ساری تاریخ ہے. کم از کم اور بھی کچھ نہیں تو یہ 40 سال کی تاریخ تو میرے سامنے کہ کتنے حربے استعمال ہوئے ذکر حسین کو روکنے کے لیے، ولایت علی کے پرچار کو روکنے کے لیے. بم بلاسٹ ہوئے، ذاکر قاتل ہوئے، پتہ نہیں گھروں تک حملے ہوئے، بارگاہوں پہ حملے ہوئے. کیا کوئی فرق پڑا؟ فتویٰ بازی کا بازار گرم رہا، کوئی فرق پڑا؟ زنجیر زنی پہ فتوے آئے، ماتم پہ فتوے آئے، قمع زنی پہ فتوے آئے، علم تک پہ فتوے آئے، کوئی فرق پڑا؟ علم بڑھ گئے، زنجیر زن بڑھ گئے، قمع زن بڑھ گئے، عزاداری بڑھ گئی، مجالس بڑھ گئی، ذاکرین بڑھ گئے. عزاداری ہم تک محدود نہیں ہے. یہ اپنے ذہن میں کبھی نہ لانا کہ ہم ہیں تو عزاداری ہے. جی بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. صراط مستقیم ہے ولایت علی ابن ابی طالب. تو یہ کوئی رکنے والا سلسلہ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ ہم تک محدود نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی رواج ہے. یہ رواج نہیں ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے. عزاداری، عزاداری اللہ کا وعدہ ہے. اور عزاداری ہم تک محدود نہیں، عزاداری پوری کائنات میں. پتھروں سے خون کا نکلنا عزاداری ہے. اپنی مرضی کے عالم دین سے پوچھئے گا، آسمان پہ نظر آنے والی سرخی کربلا سے پہلے نہیں تھی. یہ عزاداری مظلوم کی علامت. پتھروں سے خون کا نکلنا عزاداری، آسمان پہ سرخی عزاداری، شبنم پہ پھولوں پہ شبنم کا برسنا عزاداری. کوئی کچھ نہ مانے، ایک بات تو دنیا مانے گی، خاک شفا کا بوقت عاشور سرخ ہو جانا عزاداری ہے. شہید ناصر عباس کے بعد میں ساہیوال گیا، مجھے کہا جی عزاداری پہ کوئی ایک شعر پڑھ دے. میں نے اسی وقت مانگا بادشاہ سے اور شہنشاہ پڑھے ہیں، پھر انہوں نے دے دی. وہ شعر پتہ نہیں انٹرنیٹ پہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، وہ اس فقیر کا لکھا ہوا ہے. میں نے کہا میں کتنا گنواؤں آپ کو عزاداری کہاں کہاں ہے. میں سمیٹ کے 2 مصرے پڑھتا ہوں. میں نے کہا تو نہ سمجھے
تو تیرے ذہن کی بیماری ہے، ورنہ یہ دل کا دھڑکنا بھی عزاداری ہے۔ اب ہر بندہ تو نہیں بولتا، وہی بولتا ہے جس کے دل میں امام حسین ہو، جس کی دھڑکنوں میں عزاداری سانس لیتی ہو، وہی بندہ ہی ساتھ دیتا ہے لفظوں کا۔ تو نہ سمجھے، بسم اللہ جی، تو نہ سمجھے تو تیرے ذہن کی بیماری ہے، ورنہ یہ دل کا دھڑکنا بھی عزاداری ہے۔ اور یہ سوچنا بھی چھوڑ دو کہ عزاداری پتہ نہیں کب تک رہے گی، یہ اپنے اذہان سے نکال دیجئے۔ میں مشورہ دے رہا ہوں ایسے لوگوں کو جو سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں پاکستان میں عزاداری کب تک رہے گی، یہ سوچنا چھوڑ دو، بھول جاؤ۔ آؤ تمہیں بتاتا ہوں، چونکہ اس وقت سب سے زیادہ پریشانی ہمارے دشمنوں کو یہی ہے۔ اور میں نے 4 مصرے بادشاہ سے مانگے، بھائی منتظر میرے یہ مصرے، مولا کی قسم پتہ نہیں، میں تو حقیر فقیر آدمی ہوں، اتنی بڑی خیرات بادشاہ نے کیسے دے دی؟ یہ خیال اتنا پسند کیا گیا لوگوں میں، مجھے ٹیلی فون کر کے لوگ دعائیں دیتے۔ یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، مر جانا زندگی فنا ہے، میری موت کے بعد کھڑک والوں گواہ رہیے گا، یہ 4 سطریں آپ کو یاد رہیں گی، یہ سکے ذاتے کا ممبر سے وعدہ ہے۔ حسینیت کی کہاں تک ہیں سرحدیں آخر؟ اچھا، کچھ لوگ سوچ کے داد دیتے ہیں، کچھ یہیں بیٹھ کے دیتے ہیں، کچھ بعد میں واٹس ایپ پہ دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا جی، میسج آ جاتا ہے، بہت اچھا۔ داد یہاں دی جاتی ہے جہاں آپ بیٹھے۔ حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر؟ دیواریں بولیں تو بولیے گا، ورنہ چپ رہیے گا۔ حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر؟ یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے۔ بادشاہ مجھے ہمت دینا، 4تھا مصرع پڑھنے لگا، بس اتنی صلاحیت دے دینا کہ میں اس معیار پہ پڑھوں کہ مصرع ان کے دلوں پہ نقش ہو جائے۔ حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر؟ یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے۔ وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں کبھی، اب اس کے کتنے علم ہیں گنے نہیں جاتے۔ اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے۔ حسین آپ کو عزت عطا فرمائے، آپ جیے اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج ہیں، مولا آپ کو دیر تک آباد و شاد رکھے۔ حسینیت کی کہاں تک ہیں سرحدیں آخر؟ یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے۔ وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں کبھی، اب اس کے کتنے علم ہیں۔ ایک مشکل شعر پڑھوں مرشد، داد آپ تو دے دیں گے، آپ بھی دے دیجئے، شعر ذرا مشکل ہے، اللہ کرے یہ پہنچ جائے۔ راز بھی اسی میں ہے، اس میں ہی اشارہ ہے۔ بھائی منظر سنیے، بڑا ایک نکتہ ہے، بس اللہ کرے یہ پہنچ جائے۔ راز بھی اسی میں ہے، اس میں ہی اشارہ ہے۔ یا خدا کہا میں نے، یا علی پکارا ہے۔ سلام ہے یار آپ کے عقیدوں کو، مولا آپ کا آباد و شاد رکھے، آپ جیتے رہیں، آپ سلامت رہیں، حق ادا ہو گیا۔ راز بھی اسی میں ہے، اس میں ہی اشارہ ہے۔ یا خدا کہا میں نے، ناز کیا کرو کہ آپ حسینی ہو، شکر کیا کرو، سجدے کیا کرو کہ تم عزادار ہو، مولا کی قسم جو عزادار گھروں میں پیدا ہوئے۔ ممبر پہ ہاتھ ہے، شعر میں پڑھ رہا ہوں، دل میں اتر گیا تو اگلے سال تک یاد رہے۔ راز بھی اسی میں، اس میں ہی اشارہ ہے۔ یا خدا کہا میں نے، یا علی پکارا ہے، یہ صرف ہم ہی کہہ سکتے ہیں۔ پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر، قبر کے اندھیرے کا انتظام سارا ہے۔ تھکا ہوا داد نہ دے، جو بیدار ہے وہ تو بولے یار، اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، حسین آپ کو عزت دے۔ ایک شعر اور پڑھ رہا ہوں، راز بھی اسی میں، اس میں ہی اشارہ ہے۔ آ جائیں عزم صاحب، آ جائیں، بسم اللہ، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ 25 محرم کے بانیان میں سے ہیں، جیتے رہیے، بسم اللہ۔
ایک شعر اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ شعر پڑھنے کے بعد سید میں چہرے پڑھوں گا تاکہ مجھے پتہ چل جائے کس کی محبت کس معراج پہ ہے اور کس کا عقیدہ کس منزل پہ سانس لے رہا ہے۔ راز بھی اسی میں ہے، اس میں ہی اشارہ ہے، یا خدا کہا میں نے یا علی پکارا ہے، پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر، قبر کے اندھیرے کا انتظام، فتویٰ دینے والے کیوں سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، ماتمی نے کما تو اپنے سر پہ مارا ہے۔ میں چہرے پڑھ رہا ہوں آپ کے، اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے۔ اب تک داد دی آپ نے اپنی مرضی سے، جتنی داد آپ نے دی اسے بھول جائیے، آپ نے دی، کبھی بھول بھی جایا کر کے آپ نے داد دی، 4 دن تک آپ یاد رکھ رہے ہیں ہم نے بڑی داد دی، جتنی داد مل گئی وہ مل گئی، اسے بھول جائیے۔ ان 2 مصروں کی داد الگ ہے، وہ نہ ملی تو دل ٹوٹ جائے گا۔ آپ کل اس وقت تک کھڑے ہو کے نعرے لگاتے رہے، شعر میں پھر بھی بڑا پڑا، راز بھی اسی میں ہے، اس میں ہی اشارہ ہے، یا خدا کہا میں نے، نہ ہم عزاداری سے مڑتے ہیں نہ مڑیں گے، چاہے کوئی گولی مار دے چاہے سولی پہ چڑھا دے، حق ہمیں معلوم ہے، حق کا رستہ پتہ ہے، موت بھی برحق ہے، موت ہر انسان کو آنی ہے، مر جائیں گے رستہ نہیں چھوڑیں گے، ولایت علی عزاداری حسین ہماری شہرگ حیات ہے، جب تک زندہ ہیں سانسوں میں سانسیں ہیں، جب تک دھڑکن ہے ہم جئیں گے اور اسی عقیدے پر جئیں گے، قبر میں اسی عقیدے کے ساتھ جائیں گے، قیامت کے دن اسی عقیدے کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ مصرے سنو، دل بولے تو بولنا، ورنہ کل تک داد تو مصرے پھر بھی بڑے پڑھ رہا ہوں۔ راز بھی اسی میں ہے، اس میں ہی اشارہ ہے، یا خدا کہا میں نے یا علی پکارا ہے، پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر، قبر کے اندھیرے کا انتظام سارا ہے، فتویٰ دینے والے کیوں سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، ماتمی نے کما تو اپنے سر پہ مارا ہے، سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرستوں نے نہ تو بند کی مجلس نہ علم اتارا، نہ تو بند کی مجلس نہ علم اتارا۔ اللہ تیری زندگی کرے، حسین آپ کو عزت دے، آپ جیئیں، آپ آباد رہیں، مولا تجھے آباد۔ بسم اللہ جی، بڑی مہربانی۔ راز بھی اسی میں، اس میں ہی اشارہ ہے، یا خدا کہا میں نے یا علی پکارا، سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرستوں نے نہ تو بند کی مجلس نہ علم اتارا ہے۔ بمصرع وصول کر لیجئے گا، داد آپ نے دے دی۔ ایک سینہ پہ زندہ ہے، چلے گھر جا کے سوچی کیا پڑھا گیا۔ ایک سینہ پہ زندہ ہے، ایک تخت پر مردہ، زندہ ہے۔ اللہ تمہیں آباد رکھے، حسین آپ کو عزت دے، آپ جیئیں، حق ادا ہو گئے۔ مولا میرے بھائی علی حیدر نقوی کی زندگی کرے اور اس کے بھائی کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ جی، آپ جیئیں، آپ آباد رہیں، بڑی منظوری ہے ذکر کی، بڑی رحمت ہے ذکر میں۔ ایک سینہ پہ زندہ ہے، ایک تخت پر مردہ، بول کون جیتا ہے، بول کون جیتا ہے، بول کون ہارا ہے۔
سینہ پہ قرآن اس لیے پڑھا چونکہ بازار کی بھیڑ تھی اور بہن بغیر چادر کی. میں نوکر رہا، میں بسم اللہ کر رہا، کوئی غم نہ دیکھو یار سوائے غم ہے اس کے. کیا روحانیت ہے ذکر میں، پہرا ہے معصومین کا. یہ جو اول سے آخر ایک جیسی لہر ہوتی ہے، میں اسے مجلس عزا کہتا ہوں. یہ نہیں کہ 5 یہاں رو رہے ہیں اور پیچھے مجمع چوپ، اس کا میں مجلس نہیں کہتا. آنسو چاہے ایک آئے لیکن روحانیت والا ہے. یہ بازار میں قرآن کیوں پڑھانے سے؟ آپ بتائیے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. کبھی اہل سنت بھائیوں سے سوال کیجئے گا. دیکھیے کچھ فکرے ہوتے ہیں رونے کے لیے، کچھ ہوتے ہیں ماتم کے لیے. مرشد یہ ذکر پہ میں نوکر ہوں، بسم اللہ، میں بسم اللہ کر رہا ہوں. اب بھائی نے جملہ کہہ دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. بس سید ہوں، میں سخت جملے پڑھتا نہیں، میری عادت نہیں ہے، لیکن اب ایک فکرہ رکتا نہیں، میں پڑھ دیتا ہوں. یہ سر پہ ذکر ہے، غلط پڑھوں یہی موت آ جائے. بھیڑ اتنی تھی حسین نے آنکھیں بند کر دی. جس کا ہاتھ بنا ہی ماتم کے لیے ہو. میں نوکر ہوں، میں بسم اللہ کر رہا. سید مولا تیرے نسلیں آباد رکھے یار. اس طرح جب آپ روتے ہیں تو پتہ نہیں سیدہ کونین کتنی راضی ہوتی ہیں اور کتنا آپ کو دعائیں دیتی ہیں. میں زیادہ نہیں پڑھوں گا، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں. چند فکرے ہیں، چند فکرے. کچھ رونے کے لیے ہوتے ہیں فکرے، کچھ مصائب ہیں جو ماتم کے لیے ہیں. کچھ مصائب ہوتے ہیں جن پہ چیخ نکل جاتی ہے. یہ ممبر پہ ہاتھ ہے. کچھ مصائب ایسے ہیں جن پہ مر بھی جائیں تو حق ادا نہیں ہوتا. اور کچھ فکر مصائب کے ایسے ہیں جو مسلح پر بھی یاد آئیں تو رونا آ جاتا ہے. میں تو تنہائی میں بھی رو لیتا ہوں ایسے مصروں پر، مولا کی قسم. ایسے فکروں پر میں تنہائی میں بیٹھ کے رو لیتا ہوں، چونکہ مومن کا دل جو ہے وہ بہت نرم ہوتا ہے. پہلا فکرہ میں نے طالب جوہری صاحب کی زبانی سنا تھا، مجھے آج تک نہیں بھولا. ڈیرہ غازی خان میں وہ پڑھ رہے تھے، مصائب انہوں نے شروع کی اور ایک ہی فکرہ پڑھا، اور انہوں نے ساتھ یہی فکرہ کہا تھا کہ اس ایک فکرے پر کائنات کے لکھے گئے سارے مرثیے قربان کیے جا سکتے ہیں. وہ فکرہ کون سا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جو بہن بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھتی تھی، امت نے اتنا مارا اس کے بھائی کو، وہ مقتل میں کھڑے ہو کے پوچھ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ جو عزادار ہے کم از کم وہ ماتم میں شامل رہے. باقی جو اگر کوئی شیعہ نہیں ہے تو اس کا قصور نہیں، وہ بیٹھا ہے تو اس کا بھی اس کو اجر مل جائے گا. انہوں نے فرمایا کہ وہ مقتل میں کھڑے ہو کے پوچھ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ کھاڑک ہے، مصائب کی نگری ہے، مصائب بڑا سنتے ہیں آپ. میں سید تجھ سے اجازت لے کے ایک فکرہ پڑھنا ہوں. شاہ جی آپ اجازت دیجئے میں فکرہ پڑھ دوں. مولا کی قسم میرا کلیجہ پڑھتا ہے یہ فکرہ پڑھتا ہے. راول پنڈی قدیمی امام بارگاہ میرے والد صاحب پڑھ رہے تھے، میں وہاں پہ سامع کی حیثیت سے تھا. انہوں نے ایک ہی فکرہ پڑھا، آگے نہ وہ پڑھ سکے نہ کوئی سن سکا. انہوں نے کہا پوری زندگی رونا ہو تو ایک فکرہ کافی ہے، پوری زندگی رونا ہو تو ایک فکرہ کافی ہے. انہوں نے فرمایا جب آباد تھی علی کی عزت دار بیٹی تو جبرائیل رک جاتا تھا، اجڑی ہے تو شمر بغیر اجازت کے آیا. پھر پتہ نہیں دیر تک خیموں میں کس انداز سے چادریں لوٹتا رہا. بی بی رو رو کے کہتی تھی نانا پتہ نہیں دین بچا یا نہیں بچا، نانا تیری بیٹی کی چادر. بسم اللہ بسم اللہ، کوئی غم نہ دیکھو. امام زمانہ آپ کا آباد ہے، نوکر ہے. بسم اللہ. بس ایک فکرہ اور پڑھتا ہوں، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. بس اسی فکر کے بعد میں 2 جملے مصائب کے پڑھوں گا. میں بھائی کو ممبر دوں، حالانکہ شاہ جی نے مجھے کہا تھا کہ آپ زیادہ پڑھیے گا، لیکن پھر کبھی آیا تو سید پڑھوں گا انشاءاللہ. بھائی آگے
پیار ہے بہت زیادہ اور ممبر پہ زیادہ دیر بٹھانا بھی نہیں ہے، بس 2-4 فکریں پڑھتا ہوں۔ یہ فکرہ میرا بھولیے گا نہیں، جب آباد تھی علی کی بیٹی تو جبرائیل رک جاتا تھا، جب اجڑی ہے تو شمر بغیر اجازت کے آیا۔ یہ پڑھ دینا آسان ہے، سن دینا آسان ہے۔ دیکھیے عزادار وہ نہیں ہوتا جو ذاکر کو سنے روئے، وہ بھی عزادار ہے، لیکن ایک بڑا عزادار اور ہوتا ہے جسے رونے کا بہانہ مل جائے تو وہ ماتم کر لے۔ یہی آپ کے لاہور میں ایک جج گزرا ہے سید سجاد حسین شاہ کاظمی، مشہور ترین واقعہ ہے، آج جا کے تصدیق کر لیجئے گا۔ وہ جج تھا، سید تھا، عزادار تھا، آ کے عدالت میں بیٹھا، جج کی کرسی پر بھری ہوئی عدالت تھی، بھری ہوئی عدالت۔ جو مجرموں کو بلاتے ہیں ان میں سے کسی نے آواز دی زینب حاضر ہو۔ سید روتے روتے کرسی پہ گر پڑا، جا کے ساتھ والے کمرے میں ماتم کر کے کہتا ہے یا علی تیرا اپنا مقدر ہے، میں سید ہو کے 1400 سال بعد اپنی عدالت میں تیری بیٹی کا فقط نام نہ سن سکا، جو اب بھی ماتم نہ کرے وہ سر جھکائے خیرات مانگے۔ آوازیں وہ بھی تو علی تھا جو کبھی بازاروں میں، جو کبھی درباروں میں، جو کبھی نرواروں میں، جو رو رو کے کہتا تھا لوگوں یہ نبی کی بیٹیاں ہیں، آنکھیں بند کر لو، مولا آپ کو آباد رکھے۔ حوصلہ میرا بیٹا، حوصلہ، ایک لمحے کا حوصلہ، زیادہ نہیں پڑھنا، 2 جملے پڑھنے بس، وعدہ کیا ہے 2 جملے پڑھ کے ممبر دیتا ہوں بھائی کو۔ کائنات میں کوئی نہ پڑھ سکا نہ کوئی پڑھ سکے گا کہ امام سجاد کا حوصلہ کیا ہے، کوئی نہیں پڑھ سکا۔ میری 1000 بار توبہ، میری جرات ہی نہیں کہ بادشاہ کا حوصلہ کیا ہے۔ مقتل کی کتابیں پڑھ لو، اپنی مرضی کے عالم دین سے پوچھ لو، ایسا کوئی صبر کا کردگار ہے سجاد۔ میں نوکر ہوں، بسم اللہ، جوانیاں سلامت رہیں، خاص طور پہ جو 23-24 سال کے جوان بیٹھو، یہ تمہارے حصے کا ماتم پڑھ رہا ہوں۔ ایسا کوئی حوصلہ ہے امام سجاد میں، جتنی مصیبتیں آئیں سجاد نہیں بولا سوائے ایک مقام پہ، بس وہ مقام سنیے، میں جا رہا ہوں، میں بھائی کو ممبر دیتا ہوں، غلط پڑھوں یہی موت آ جائے۔ عزاداروں کا مجمع ہے، ماتمیوں کا مجمع ہے، میں جڑے ہوئے ہاتھوں سے معافی مانگ کے فکر پڑھ رہا ہوں۔ حوصلہ کوئی نہیں پڑھ سکا، وہ جس کے گھر، جس کے سامنے کبھی گھر کی کوئی کنیز بغیر چادر کے نہیں آتی تھی، اسے علی کی بیٹی نے جگا کے کہا سجاد جاگ، اکبر کا قاتل میری چادر اتار کے لے گیا ہے۔ سجاد نہیں بولا، خیمے جل گئے، سجاد نہیں بولا، چادریں اتر گئی، مولا آپ کے بچوں کی زندگی دراز کرے۔ سجاد نہیں بولا۔ یہ فکرہ پڑھنے سے پہلے میں سوچ رہا ہوں پڑھوں یا نہ پڑھوں، تیرے 3 سال کے بھائی کو یہاں پہ کوئی تماچا مارے، لڑائیاں چھڑ جاتی ہیں، کائنات قربان کر دوں سجاد تیرے حوصلے پر۔ سجاد دیکھ رہا تھا ظالم نے سجاد کی 4 سال کی بہن کو تماچا مارا، سجاد نہیں بولا۔ کوفہ کا بازار، سجاد نہیں بولا۔ اسکلان کی چوٹیاں، سجاد نہیں بولا۔ ابن زیاد کا دربار، سجاد نہیں بولا۔ میں پڑھ جاؤں گا تو سن لے گا، گھر جا کے سوچنا عقیل محسن نے کیا پڑھا۔ آ گیا شام کا خونی بازار، سجاد نہیں بولا۔ پتھروں کی بارش، سجاد نہیں بولا۔ تیرا کوئی پتھر کا دل ہے، سجاد نہیں بولا۔ باغی باغی کا شور، سجاد نہیں بولا۔ تماشائیوں کا مجمع، سجاد نہیں بولا۔ دعا کر یہ مجھے موت آ جائے، میں حق پڑھ رہا ہوں۔ 15 آذانیں علی کی بیٹی نے ناچنے والوں میں کھڑے ہو کے سنی، سجاد نہیں بولا۔ تجھے بتاؤں، بولا تو بولا کہاں، بازاروں میں نہیں بولا، درباروں میں نہیں بولا، لیکن ایک مقام ایسا آیا جہاں سجاد کو جلال آ گیا۔ وہ مقام کون سا تھا؟ یزید کا دربار۔ اب جگر قابو کرنا جا، یزید کا دربار، یزید کا دربار۔ میں مر جاتا نہ پڑتا، ملعون تخت پہ ہے
سامنے علی کی بیٹیاں ایسے نہیں جیسے میں نے پڑھ دیا، ایک رسی 18 گردنیں، سب سے آگے فضا، فضا کے پیچھے علی کی بیٹیاں، سب سے آخر میں حسین کی 4 سال کی بیٹی، کانوں سے خون، چہرے پہ تماچوں کے نشان۔ سجاد نہیں بولا، اس سے بڑا مصائب نہیں ہے میرے پاس۔ ظالم تخت پہ تھا، تخت کی تیسری سیڑھی، معافی دیجئے گا، تیسری سیڑھی پر ایک سر تھا جو غریب کا سر تھا۔ یزید کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی تھی، یہ حسین کے لبوں پہ مارتا تھا۔ سجاد نہیں بولا، بولا تو بولا کب؟ جب 5 لاکھ بدماشوں میں یزید نے کہا کہاں کھڑی ہے علی کی بڑی بیٹی؟ آواز ہے او ظالم، او ظالم، سورج اس کا ہے